ہر مسئلے ہر چیز کو اتحاد اور یونٹی کے ساتھ جو ہے وہ حل کیا جائے، بجائے کہ ایک دوسرے سے لڑ کر، اور ملک پہلے ہی بہت گمبھیر حالات سے گزرا ہے اور اس کو مزید جو ہے وہ اس صورتحال میں سے نکالا جائے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عطاء الرحمان صاحب، میاں خضر بٹو صاحب، میں آپ کو نہ صرف ویلکم کرتا ہوں، میں میاں غفور بٹو صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جہاں تک پاکستان ہے اور ہمارے پاکستان کے جو جذبات ہیں وہ نہ کسی پارٹی، نہ کسی فقہ، نہ کسی کلاس، نہ کسی کا، یہ سب ہمارے اختلافات بھی ہوتے ہیں اور انسان کے گھر میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک پاکستان ہے وہاں ہم سب اکٹھے ہیں۔ اور یہ پیغام جو آپ لے کے جا رہے ہیں، مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ یقین رکھتا ہوں کہ جہاں بھی آپ اس طرح کے جذبات، جہاں آپ اس طرح کے جد و جہد، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ آپ نے اتنا لمبا سفر کاٹ کے آ رہے ہیں اور شہروں میں جا رہے ہیں، یہ پیغام جو ہے یہ ہر بندے کو پہنچتا ہے، اور ہر بندے کو میرا خیال دل کو بھی یہ بات لگتی ہے، کیونکہ ہم بے شک مشکل حالات سے گزرے ہیں، لیکن دیکھیں قومیں بھی مشکل حالات سے گزرتی ہیں، لیکن اس سے اور ان کے جذبات بھی، اور کبھی امتحان سے آپ گزرے ہیں تو میرا خیال ہے آپ اس میں بہتری بھی ہوتی ہے۔ میں کبھی مایوس نہیں ہوتا ہوں۔ میں نے دیکھا تھا پہلے جب یہ زلزلہ آیا تھا تو کیا حالات تھے، لیکن پاکستان کے ہر شہری نے اکٹھے ہو کے ہر طرف سے، گوادر سے لے کے کشمیر سے لے کے ہر پنجاب کے کونے میں، ہر بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق، ہم نے اپنے جو پاکستانی تھے شمالی علاقوں میں جو متاثرین تھے، ان کی جس طرح کی جذبات کے ساتھ میں نے ان کی خدمت دیکھی تو میں یعنی دکھ بھی ہوا تھا مجھے ایک طرف، اور ایک طرف سے خوشی بھی ہوئی تھی کہ ہم نے دکھایا کہ ہم ایک قوم ہیں۔ اور جب یہ آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہوا تھا تو اس وقت بھی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہی میں نے جذبات دیکھے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس تھے کالجز میں، اسکولز میں، انہوں نے پیسے بھی اکٹھے کیے، انہوں نے جو ان کے لیے ضروریات تھے، سامان، سڑکوں پہ رات تک کیمپس بھی لگائے، اور اپنی تنخواہوں میں سے وہ لوگ جن کے پاس کوئی اتنے بڑے وسائل نہیں تھے، اس کے باوجود ہر بندے نے یہ دکھایا کہ جہاں ہمارے پاکستان میں جہاں بھی کوئی مشکل میں ہو تو ہم ایک قوم ہیں۔ اور ابھی بھی ہم اس وقت جو یہ سیلاب آیا، یہ ایک اور شاید قدرتی آزمائش ہے ہمارے لیے، یعنی پاکستان کی تاریخ میں ایسا حادثہ کیا سیلاب تو کبھی ایسے آئے نہیں ہیں، اور ایسا سیلاب جس نے لاکھوں لوگ بے گھر کر دیے، لوگوں کی ذرائع آمدنی تباہ کر دی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں اور سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کریں کیا۔ اور کل میں نے ایک تاجر، بزنس مین، صنعت کار، میں نے کوئی دوستوں کو بلایا یہاں تاکہ یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ اس ملک میں اگر کوئی تاجر ہیں یا صنعت کار ہیں یا وہ بھی کوئی لگ ہیں، یہ سب ہم کو ڈسکنیکٹ نہ ہو ان میں اور متاثرین میں۔ تو جس جذبات سے میں نے دیکھا، انہوں نے خود ہی اپنی کمیٹیاں بنائیں، وہ خود سڑکوں پہ جا کے پیسے بھی خود اکٹھے کر رہے ہیں، اپنے بھی طرف سے انہوں نے بہت بے حد میں سمجھتا ہوں پیسوں کی کنٹریبیوشن بھی کی، اور مجھے پھر وہی نظر آ رہا ہے جذبہ کہ جہاں پاکستان کے لوگ کسی دکھ میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، تو ہم لوگ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے یہ جو کارواں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ یہ جس طرح آپ لوگ جا رہے ہیں اور ٹچ کر رہے ہیں سارے صوبوں کو، اور آپ یہ کراچی تک پہنچنا تو بہت بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ جن شہروں سے گزر چکے ہیں اور اس وقت حالات بھی خراب ہیں، اس کے باوجود یہ بڑی آپ کی ہمت ہے، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ
اور لیکن یہ بھی میں ساتھ کہوں گا کہ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. جس طرح میں نے کہا تھا قومیں گزرتی ہیں, مشکل وقت بھی آتے ہیں جس سے ہم آزمائے جاتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اور بھی قومیں, دوسری جنگ عظیم بھی ہوئی تھی, قومیں تباہ ہو گئی تھیں, لڑائیاں ہوتی ہیں. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, لوگ پھر بھی اسی طرح اپنے ضمیر کے مطابق, اپنے اصولوں کے مطابق کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہم ایک گزرے ہیں, ایک سمجھ لیں کوزہ ملٹری گورنمنٹ سے لے کے ہم نے جمہوریت قائم کی ہے مکمل. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پریس, اخبارات مکمل طور پہ آزاد ہیں. شاید اتنی آزادی تو کسی اور ملک میں بھی ہم نے دیکھی. میڈیا میں, پرنٹ میڈیا میں ہمارا آئین بھی برقرار ہے. ہم نے 18ویں ترمیم بھی پاس کی ہے اکٹھے ہو کے. ہم نے اور بھی بڑے NFC ایوارڈ, اور جہاں بھی پاکستان کے فیڈریشن بلڈنگ جو ہم نے قوانین پاس کیے ہیں, یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اور ہم نے اس وقت ایک جمہوری طریقے سے, اور میں دیکھیں جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, آپس میں جھگڑے بھی بھائی کرتے ہیں, کبھی اصولوں کے لیے, کبھی اپنے موقف کے لیے, تو اس سے تو میں مایوس نہیں ہوتا ہوں. لیکن جہاں ہم یہ ٹارگٹ کلنگ پہ آ جاتے ہیں, اور جہاں ہم ایک دوسرے پہ گولیاں چلاتے ہیں یا کرتے ہیں کسی فقہ پرستی کے تحت یا کسی مذہبی جنون کے تحت, مجھے اس پہ تو بڑا سخت افسوس آتا ہے. کیونکہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان نہیں ہے, جہاں انہوں نے ہر پاکستانی کو اور ہر ایک کو انہوں نے مکمل طور پہ کہا کہ آپ پاکستانی پہلے ہیں اور اس کے بعد آپ کسی اور چیز کی بات کریں. تو یہ باتیں ہر ایک کے دل کو لگتی ہیں, میرے بھی دل کو لگتی ہیں, ہر شہری کو افسوس ہوتا ہے. اور جہاں ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں, مجھے سچی بات ہے آج تک سمجھ نہیں آئی ہے یہ کر کیا رہے ہیں. اس میں گینگ وارفیئر بھی ہو رہا ہے, اس میں کچھ مذہبی فقے بھی ہیں, یہ کچھ کرمنلز بھی ہیں اس میں شریک ہو چکے ہیں. اور یہ ہم اور ملکوں میں سنتے تھے, یہ کولمبیا میں ہوتا ہے, یہ میکسیکو میں ہوتا ہے, یہ اس طرح ملکوں میں ہوتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے. یہ ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے, اور سیاسی پارٹیاں اکٹھے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو کسی کا تو تعلق ہے اس سے. تو لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں بات, اس میں بھی بڑا وزن ہے کہ اگر آپ پیار محبت کا پیغام لے کے جا رہے ہیں اور آپ اپنے جذبات دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ کتنی دور سے آپ سفر کر کے آئے ہیں, اور آپ نے یعنی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اور میں بھی سمجھتا ہوں کوئی نہیں کہہ سکتا, میڈیا تو جمہوریت کا ایک حصہ ہے. میڈیا کے بغیر تو کوئی جمہوریت ہے ہی نہیں. کسی ملک میں آزاد میڈیا کے بغیر تو کوئی جمہوریت نہیں ہو سکتی. اگر آپ شناخت بھی کرتے ہیں کسی چیز کا, آپ اس کی اگر آپ کوئی چیز کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور جہاں تک میڈیا کا رول ہے, اگر کوئی شکایت بھی کرے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیلف ریگولیٹنگ میکنزم بھی ہے. میڈیا خود بھی ذمہ داریاں جو ہیں وہ خود سمجھتی جا رہی ہیں. اور میرا خیال ہے شروع میں لوگ ذرا تھوڑے سے زیادہ جذباتی تھے, لیکن چلتے چلتے میڈیا بھی اب اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ہم ایک جمہوریت کا حصہ ہیں. ہم بھی پوری طرح, ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں ہم سمجھتے ہیں, اور ہم بھی اسی طرح چلیں گے. کیونکہ سب سے پہلے ہمیں پاکستان چاہیے, ہمیں پاکستان کی جمہوریت چاہیے. اور اس لیے دیکھیں ہمیں بڑا فرق ہے. میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ یہاں سیکرٹری کلنٹن آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے کئی مخالف ہیں اور کئی لابیز ہیں امریکہ میں جو پاکستان کے خلاف ہیں. اور میں جب پاکستان کی دفاع کرتی ہوں یا ہم لوگ جو پرو پاکستان بات کرتے ہیں, ہم ایک ہی بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ ایک مکمل جمہوریت ہے اور یہ ایک مثال ہے فار اسلامک کنٹریز. کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ جو اسلامی ملک ہیں وہ یا مونارکسٹ ہیں یا ڈکٹیٹر ہیں. یہ ایک واحد ملک ہے پاکستان جنہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ایک مکمل جمہوریت ہے, آئین ہے, پارلیمنٹ ہے, یہاں 2/3 اکثریت سے صدر منتخب ہوئے ہیں اور بلا مقابلہ وزیر اعظم ہوئے ہیں, یہاں چیف منسٹر ہیں, یہاں سینٹ چیئرمین ہیں سارے, اور مکمل جمہوریت ہے, آزادی ہے جس طرح آپ کہتے ہیں. اور میڈیا کو اس کا یہ ایک اہم حصہ ہے ساری جمہوریت کا. تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی قوت ہے. اور